فجر کھول دیں، آخری پارے کا جو نصف ہے وہاں سے کھول دیں، سورۃ الفجر۔ آخری پارہ جو ہے نا، 30واں پارہ، آخری پارہ، اس کا جو آدھا پورا ہو رہا ہے نا، آپ نے کھول دیا؟ آپ کا بھی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح جو آن لائن حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفجر سے شروع کریں گے، جو 30ویں پارے کا نصف کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ نصف کہتے ہیں آدھے کو نا، تو 30واں پارہ جہاں آدھا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بھی انشاءاللہ ہم 4 باتیں بنیادی طور پہ پڑھیں گے۔ کاپی کہاں گئی؟ نہیں لے؟ چلیں ابھی سن لیں، بعد میں لکھ لیجیے۔ سورت کا ترجمہ اور پھر اس کی وجہ تسمیہ، اس سورت کا موضوع اور پھر اس سورت کا خلاصہ، یہ 4 چیزیں ترتیب کے ساتھ چل رہی۔ سب سے پہلے آپ حضرات ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، قسم ہے جفت، جفت سمجھتے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ قسم ہے جفت کی، جیم فا اور تا، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، طا الف قاف۔ یہ جو عدد ہوتے ہیں نا، ڈیجٹ، اعداد، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو آپ بانٹ نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ 2 بچوں سے کہیں کہ یہ آپ لوگ آپس میں بانٹ لیں، تو بانٹ سکتے ہیں؟ ہاں بانٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بانٹ سکتے ہیں نا، کتنے کتنے؟ 5 5۔
5 ہو گئے نا، برابر برابر ہو گئے، کوئی چیز توڑنی نہیں پڑی۔ لیکن اگر 3 ہوں اور آپ کہیں کہ جی یہ آپ لوگ اس کو آپس میں بانٹ لے، تو وہ کیا کریں گے؟ 1.5 یعنی کاٹنا لازم آ رہا ہے نا صاحب، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس چیز کے حصے سہولت سے بن جائے، اس میں کوئی توڑنا نہ پڑے بیچ میں، آپ آسان یہ سمجھے کہ جس میں 58 نہ آئے بیچ میں، تو اس کو کہتے ہیں جفت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جفت کہتے ہیں۔ اور جس میں کاٹنا لازم آئے، جیسے مثال کے طور پہ 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 11 ہیں، ہے نا، 17 ہیں، 21 ہے، یہ جو ڈیجٹ چل رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ طاق۔ اس لیے آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کہتے ہیں طاق راتوں کے بیانات ہو رہے ہیں، ہے نا، طاق رات میں ہم بیٹھ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو بھئی طاق راتیں کون کون سی ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس لیے کہ اس کو آپ برابر آدھا نہیں کر سکتے، اس میں کاٹنا لازمی آئے گا۔ 21 کو اگر آپ 2 حصوں میں کریں گے تو کیا بنے گا؟ 10.5 10.5، دیکھیں 8 آنے آ گئے نا، ہے نا۔ 23 کو اگر آدھا آدھا کریں گے تو 11.5 11.5، 25 کو کریں گے تو 12.5، 27 کو کریں گے تو 13.5، 29 کو کریں گے تو 14.5۔ تو جہاں کاٹم پیٹی آ جائے بیچ میں وہ ہے طاق، سمجھ میں آ گئی؟ اور جہاں کاٹنا لازم نہ آئے بلکہ وہ آرام سے 2 حصوں میں ہو جائے، جیسے 20 ہے تو 20 کے 2 حصے کیا ہوں گے؟ 10 10 ہوں گے، کوئی کاٹنا نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں جفت۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو فرمایا قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے، قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے یعنی شروع ہو جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا ان قسموں میں، قسمیں کھائی نا، پہلے فجر کی قسم، پھر 10 راتوں کی قسم، پھر جفت اور طاق کی قسم، پھر رات کی قسم، تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 نا، 4 قسمیں کھائی اللہ پاک نے، اور اب اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی جو عقل والے لوگ ہیں کیا وہ اس کو سن کر کچھ عبرت حاصل کریں گے؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اب ایک بات تو دوستو یہ سمجھ لیں، تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں گے۔ اب بات تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں نا بیسک سے ایڈوانس کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی تک تو آسان باتیں تھی، تھوڑا سا اب ایڈوانس کی طرف آئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یا چل پڑے۔ یہ قسم ہے قسم ہے قسم ہے، اس کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں لفظ قسم کہیں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں بھی قسم کے لیے جو لفظ ہے یہ خود عربی میں یہ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ اقسم بالفجر، اقسم بلیال عشر، اقسم بالشفع والوتر، اقسم باللیل اذا یسر، تو لفظ قسم نظر تو نہیں آ رہا کہیں بھی۔ تو یہاں قسم کا ترجمہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ حرف، کون سا حرف ہے؟ نیچے دیکھیں نا، الفجر سے پہلے کون سا حرف ہے؟ واو نہیں ہے، واو، واو نظر آ رہا ہے؟ والفجر، یہ واو آ گیا نا۔ ولیال عشر،
والشفع والوتر واللیل اذا یسر. دیکھیں چاروں آیتوں کے شروع میں کیا ہے؟ واو. یہ جو واو ہے یہ عربی لغت کے اعتبار سے کہلاتا ہے واو قسمیہ. کیا کہلاتا ہے؟ واو قسمیہ کہلاتا ہے. عربی زبان کی وسعت کو انسان دیکھے نا تو حیران ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جہاں واو آئے گا وہ قسم ہی کے معنی میں ہوگا، یہ ضروری نہیں. یہاں قسم کے معنی میں. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ان 4 آیات میں جو شروع میں واو ہے یہ واو کون سا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ واو قسمیہ ہے. یہ واو کون سا ہے؟ اسی واو سے قسم کا ترجمہ آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ میں آ گئے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اب یہ ہے کہ یہاں پر فجر کا تذکرہ آیا، 10 راتوں کا تذکرہ آیا، جفت اور طاق کا تذکرہ آیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی بھی فجر کی قسم کھائی گئی؟ کسی بھی 10 راتوں کی قسم کھائی گئی؟ جفت اور طاق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں اس کو دوستو. فجر سے مراد کیا ہے؟ اس میں 3 قول ہیں. فجر میں 3 قول ہیں. نمبر 1 صبح صادق. صبح صادق. صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ جب فجر کا وقت داخل ہو جائے. جب مؤذن اذان دیتا ہے نا فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے صبح صادق. نمبر 2 فجر سے مراد ہے فجر کی نماز. فجر کی نماز. نمبر 3 یوم النحر کی فجر. یوم النحر. یوم النحر کون سا دن ہے؟ قربانی والا دن. امت مسلمہ قربانی کب کرتی ہے جی؟ 9 کو؟ او بھائی خیال کرو 10 کو کرتی ہے. 10 11 اور 12. تو 10 پہلا دن ہے نا. یہ جو 10 تاریخ ہے اسلامی 10 ذی الحجہ یہ کہلاتی ہے یوم النحر. کیا کہلاتی ہے؟ یوم النحر کہلاتی ہے. اللہ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یوم النحر کی جو فجر ہے یعنی گویا 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے. 3 قول سامنے آ گئے دوستو. اچھا لیال عشر 10 راتوں کی قسم. اس سے مراد کون سی 10 راتیں؟ اس میں بھی 3 قول ہے. نمبر 1 ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. آپ جانتے ہیں ہر سال جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ذوالحجہ کا احکامات بیان ہوتے ہیں کہ بھئی بال ناخن کاٹنے سے اب رک جائیں. کہتے ہیں نا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بال ناخن پہلے کاٹ لیں، روزوں کا اہتمام کر لیں، رات کو آباد کرنے کا اہتمام کر لیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ عشرہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا عشرہ ہے. دوسرا قول ہے اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے. رمضان کا آخری عشرہ. تیسرا قول ہے محرم کا پہلا عشرہ. محرم کا پہلا عشرہ. یہ بات بھی ہو گئی دوستو. تیسری چیز والشفع والوتر جفت اور طاق. اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. اس میں کتنے قول ہیں؟ 2 قول. نمبر 1 یوم النحر اور یوم عرفہ. یوم النحر اور یوم دیکھیں ابھی بات گزری کہ یوم النحر سے مراد کون سی تاریخ ہے؟
10 ہے نا. یوم النحر کہتے ہیں 10 تاریخ کو. اور یوم عرفہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 کو. جب میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کون سی تاریخ کو؟ 9 تاریخ. تو یوم النحر ہو گئی 10 تاریخ، یوم عرفہ ہو گئی. تو اب آپ بتائیں کہ 10 جفت ہے یا طاق ہے؟ جفت ہے. 10 کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اور 9 کیا ہے؟ طاق ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے نہیں کریں گے تو کاٹنا لازم آئے گا. تو بعض نے کہا کہ والشفع والوتر سے مراد یوم النحر اور یوم عرفہ، یہ 2 تاریخیں مراد ہیں. تو یوم النحر جفت ہے اور یوم عرفہ طاق ہے. دوسرا قول یہ کہ والشفع والوتر سے مراد ہے 5 نمازیں. 5 نمازیں. اب دیکھیں دوستو، فجر میں کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں فرض ہے نا. جفت ہے یا طاق ہے؟ جفت ہے. ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 4. جفت ہے یا طاق ہے؟ جفت. عصر میں کتنی ہے؟ جفت ہے یا طاق ہے؟ جفت ہے. مغرب میں کتنی رکعتیں؟ 3. جفت ہے یا طاق ہے؟ طاق ہے. عشاء میں کتنی ہے؟ 4. جفت ہے یا طاق ہے؟ تو 4 نمازیں جفت ہیں اور 1 نماز طاق ہے. تو یہ 5 نمازوں کی قسم گویا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کھائی ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ابھی امتحان آ رہا ہے سالانہ. امتحانات ہی امتحانات ہوتے ہیں آپ لوگ کے. یہ ساری باتیں سمجھ گئے دوستو؟ اچھا جی. اگلی بات تو بالکل آسان ہے، اب آپ لوگ ایکسپرٹ ہو گئے اس میں، کہ سورۃ الفجر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الفجر کیوں کہتے ہیں؟ جی، پہلی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ فجر آیا. والفجر، پہلی ہی آیت میں لفظ فجر آیا ہے. تیسری بات، موضوع سورت. اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ بات سمجھیں. موضوع سورت کیا ہوگا؟ لکھے اعمال کا دنیاوی انجام. اعمال کا دنیاوی انجام بریکٹ میں لکھیں، یعنی سزا و جزا. سزا و سزا کہتے ہیں پکڑ کو، جزا کہتے ہیں اچھے بدلے کو. یعنی سزا و جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے. سزا و جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی. نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت. سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ اللہ. لکھیں دنیا کے مصائب. دنیا کے مصائب. مصائب سمجھتے ہیں دوستوں؟ یہ مصیبت کی جمع ہے. دنیا کے مصائب عام طور پر بدعمالی سے پیش آتے ہیں. دنیا کے مصائب عام طور پر کس کی وجہ سے پیش آتے ہیں؟ بدعمالی. اس لیے انسان اپنے اعمال کی حفاظت کریں. بدعملی، برے اعمال، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی، بعض دفعہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی مصائب اور تکالیف آنا شروع ہو جاتی. اور یہ اللہ پاک ایک اشارہ دیتے ہیں اپنے بندے کو کہ بھئی اپنے آپ کو درست کر لو، صحیح سمت اور صحیح رخ پر آ جاؤ. تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ باتیں سمجھ گئے دوستو؟
ٹھیک ہے، تو آج اتنا کافی ہے، 5 آیتیں ہو گئی، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آگے پڑھیں۔ نتائج انشاءاللہ آپ حضرات کے تیار ہیں اور چند ایک دن میں آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔